آج سے ٹھیک 100 سال بعد نہ ہم زندہ ہوں گے اور نہ ہی ہمارا کوئی جاننے والا. جس گھر، دفتر یا دکان میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی 100 سال بعد کسی اور کا ہوگا. ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہماری چیزیں، ہماری یادیں، ہماری باتیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. 2024 کا ہندسہ جب 100 سال بعد 2124 میں دوبارہ آئے گا تو نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، اور نہ ہی یہ زمانہ ہوگا. ہم سب اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہوں گے. کسی قبرستان کے گنجان حصے میں زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے. تب ہماری قبریں بھی گمنام ہو چکی ہوں گی. وہ گھر جنہیں بنانے کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، وہاں اجنبی لوگوں کا بسیرا ہوگا. ہم یہ جن چیزوں کے پیچھے جنہیں حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ سب کی سب چیزیں کسی اور کی ملکیت ہو چکی ہوں گی اور ہم ختم ہو چکے ہوں گے. ہمارا غرور، ہماری جوانی، ہمارا پیسہ، ہمارے ڈالر، ہماری عزت، سب کچھ مٹی کے نیچے ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں بس ہمیں اتنا یاد رکھیں گی کہ جتنا آپ اور میں ہم سب اپنے دادا اور پردادا کو یاد کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری بار اپنے آباء و اجداد کو کب یاد کیا تھا؟ بس اتنی سی کہانی ہے، اتنی سی زندگی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا، لیکن پھر بھی ہمارے لالچ کا پیالہ ہے کہ بھرتا ہی نہیں. اس دنیا کے گنڈے اور بدماش سب کچھ چھین لینے کی ہوس میں، سب کچھ چھین لینے کی کوشش میں اپنی ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں. جہاں اس دنیا میں وسائل پر قبضے کی جنگ میں خون کے دریا بہائے گئے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، وہاں آج بھی ظلم و بربریت کا سلسلہ اس شدت کے ساتھ جاری ہے. آج فلسطین میں انسانیت تڑپ رہی ہے. فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں اور انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے. غزہ میں بھوک افلاس کا راج ہے، خوراک ناپید ہے، پانی بند ہے، لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے، ہر طرف لاشیں ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے یہ درندے، یہ وحشی، یہ سمجھتے ہیں کہ سرزمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اسرائیلی حکومت میں بیٹھے ہوئے جلاد کیا اپنی جانوں کے خود مالک ہیں؟ کیا یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اپنی موت کو روک سکتے ہیں؟ یقین جانیے 100 سال بعد قتل عام کے لائسنس جاری کرنے والے ان بدماشوں کا نام و نشان تک باقی نہیں ہوگا. انسانیت کی کھلی جارحیت کو تحفظ فراہم کرنے والے امریکی بدماش کتنے برس اور کتنے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ یہ مفادات انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا جواز دے سکیں گے؟ بے گناہوں کے خون کو آب حیات سمجھنے والے بہت بڑی بھول میں ہیں. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. 100 سال بعد امریکہ کے یہ حکمران ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، بلکہ ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہوں گی. آج فلسطین میں المیہ جنم لے چکے ہیں اور تاریخ اپنے دامن میں ظلم کی نئی داستان رقم کیے ہوئے بس کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. لیکن افسوس، اسلامی ممالک کے بیشتر سربراہان اپنے تخت و تاج بچانے کے لیے ہمیں خاموش تماشائی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ تخت و تاج آخر کب تک رہیں گے؟ یہ تخت و تاج کب کسی کے رہے ہیں جو ان کے پاس باقی رہیں گے؟ فلسطین کے خون کو تیل سے بھی سستا سمجھنے والوں، کیا تمہیں اپنی موت یاد نہیں؟ کیا اپنوں کی لاشوں پر ٹھہرے ہوئے یہ تخت و تاج تم اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاؤ گے؟ بات عالمی سطح کی ہو یا پھر کسی ملک کے اندرونی معاملات کی ہو، ہر طاقتور کمزور کے اوپر اپنے ظلم کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. میرے پیارے ملک پاکستان کے غریب بھی ظلم کے اس چکی میں پس رہے ہیں. برسر اقتدار حکومت طاقت اور پاور کے نشے میں چور ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کی زیادتی کو اپنا حق سمجھ رہی ہے. یہ جو چلتی پھرتی لاشوں کے ڈر سے وہ حافظوں کی فوج کو اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں، یہ زمین پر خدا بنے ہوئے پھرتے ہیں. پروٹوکول کے نشے میں عام انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیتے اور انہیں کچلنے سے بھی گریز نہیں کرتے. کیا یہ سب کے سب لوگ اپنی موت کو روک سکیں گے؟ 100 سال بعد ان بادشاہتوں، ان سرداریوں کے تاج کسی اور کے سر پر ہوں گے. یہ لوگ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کیے جانے والے مظالم کا حساب دے رہے ہوں گے. یہ جو خدمت کے نام پر دولت کے انبار اکٹھے کر رہے ہیں، رشوت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، بیواؤں، یتیم بچوں، بزرگوں اور پریشان حال افراد کا خون چوس چوس کر اپنی سونے کی تجوریاں بھر رہے ہیں، کیا یہ پیسے سے اپنی موت کو روک سکیں گے؟ کیا یہ 100 سال بعد حرام کی کمائی سے اکٹھا کیا گیا ان کا بینک بیلنس ان کے کس کام آ سکے گا؟ مزدوروں کے تپتے جھلستے جسموں اور غریبوں کی آہوں کے ایندھن سے اپنے کمروں کو ٹھنڈا کرنے والے اور سونے کے بستروں پر سونے والے کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں؟ کیا ان سب کی یہ عیاشی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی؟ ٹیکسوں کی تلواروں سے متوس طبقے کی آمدنی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی مہنگائی کی توپیں چلا کر بجلی کے جھٹکے لگا کر پیٹرول بم گراتے ہیں. غریب کے لیے زندگی اور موت کا فرق ختم کر کے غریبوں کا جینا محال کرتے ہوئے اپنے خزانہ بھر بھر کر حکومت بچانے والے آخر کب تک حکومت کر سکیں گے؟ تھوڑا وقت گزرے گا، یہ سب کے سب میرے ختم ہو جائیں گے. یہ خود غرض، بے حس، بے ضمیر لوگ قبر کے اندھیرے میں پچھتائیں گے. معاشی ایمرجنسی کے نام پر ایک طرف غریبوں سے قربانی مانگی جاتی ہے تو دوسری جانب حکومتی کارندوں کی فضول خرچیاں
जो कि तुम वैसे के वैसे बाकी रहती हैं, बल्कि हुकूमती अखराजात मजीद बढ़ा दिए जाते हैं, और तो और सिर्फ ये बताने के लिए कि हम सच्चे हैं और हमारे इक़दामात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन इश्तिहारात पर भी पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर 2 खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल मुकाबले में भेजे जाते हैं तो 10 हुकूमती कारिंदों को उनके साथ अयाशी के लिए रवाना किया जाता है। लेकिन आपके पोल खुल चुके हैं। खुद को तेज और होशियार और अक्लमंद समझने वालों, कब तक इस अवाम को बेवकूफ बनाओगे? गरीबों का खून चूस चूस कर जिन लोगों पर तुम मेहरबानियां कर रहे हो, वो तुम्हें मौत से बचा सकेंगे? कब्र में ये लोग तुम्हारी जगह उतर जाएंगे? कभी सोचा है कि 100 साल बाद तुम कहाँ होगे? आज हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म है। पूरा समाज जुल्म ज्यादती की आग में जल रहा है, झुलस रहा है। घरेलू मामलात हों या फिर खानदान के मामलात, मियाँ बीवी के आपस के इख्तलाफात हों या फिर सास बहू के झगड़े हों, वरासत का मामला हो या फिर समाजी और मुआशी अफराद के माबैन कोई लड़ाई हो, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी और ज्यादती दिखाई देती है। आज हर ये जालिम समझ रहा है कि वो जो चाहे कर सकता है, जिस पर चाहे जुल्म के पहाड़ तोड़ दे, जिसकी चाहे इज्जत नीलाम कर दे, जिसे चाहे कत्ल कर दे, जिसे चाहे मार दे, जिसे चाहे बेघर कर दे, जैसा चाहे वैसा कानून नाफिज कर दे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई उसे सजा देने वाला नहीं। तो याद रखिए, इंसान को हर हाल में हिसाब देना पड़ता है। अपनी हर तबाहकुन सोच का, अपने हर जहर आलूद और अपने हर घिनौने इक़दाम का हिसाब देना पड़ता है, दुनिया में भी और इस दुनिया से जाने के बाद। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम नफरतों के बीज बोएंगे तो नफरतों की फसल काटेंगे, मोहब्बतों के बीज बोएंगे तो मोहब्बतों के फल खाएंगे। आप साहिब इख्तियार हैं तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनकी जिंदगी अजाब मत बनाएं। लोग आप पर यकीन रखते हैं तो खुदा के वास्ते उनका यकीन कभी मत तोड़ें। किसी की आपके साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी है तो उसके जज्बों का एहतराम कीजिए। जिन्हें यकीन हो कि आप उन्हें मुश्किल से निकाल सकते हैं, मुश्किल में उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनका ये यकीन कभी मत तोड़ें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप आम हों, लेकिन बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप बहुत खास हैं, बल्कि उनके लिए कुल कायनात हैं। अपनों से मोहब्बतों का इजहार करते रहा करें, रिश्तों में ताजगी बढ़ाते रहा करें, क्योंकि हम सब ने एक दिन बिछड़ जाना है। हम सब एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जॉन एलिया ने क्या खूब कहा था, बेदिली क्या ये दिन यूं ही गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। रक्स है रंग पर रंग हम रक्स हैं, सब बिछड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। वस्सलाम।